بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ہم سب درود شریف پڑھ رہے ہیں، اس کی برکات ثمرات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے ایکسپیرینس سے سن رہے ہیں۔ اب یقین جانیے، درود پاک کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ جتنی زیادہ محبت ہوگی، فیض ثمرات برکات اتنے ہی زیادہ ملیں گے۔ اب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج رات چاند ہو جائے گا اور پہلی تاریخ لگ جائے گی۔ آپ سب نے ایک کام لازمی کرنا ہے، میں بھی کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ بھی کریں، اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے۔ آج رات جب چاند لگ جائے گا تو عشاء کی بات سے لے کر تہجد تک، جیسے بھی آپ کو وقت ملے، سونے سے پہلے یا تہجد کے ٹائم یا عشاء کے بعد 1100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ ویسے تو اگر آپ 1100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھ لیں، توجہ دھیان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، باوضو ہو کر، اور لیڈیز اپنے مخصوص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ توجہ دھیان سے پڑھ لیتے ہیں 1100 مرتبہ صرف اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اگر آپ یہ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ یہی والا پڑھیں۔ اگر آپ یہ درود شریف پڑھتے ہیں 1100 مرتبہ اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی حاجات ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اللہ کریم آپ کو ربیع الاول کی 12 تاریخ آنے سے پہلے پہلے وہ عطا فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ 1100 مرتبہ پڑھیں گے، عشاء کی نماز سے لے کر تہجد کے وقت تک، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو پڑھنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، ایک جگہ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ تنہائی اگر میسر نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات ہمارے گھر ایسے ہوتے ہیں، فیملیز ایسی ہوتی ہیں، تو تنہائی نہیں مل پاتی، لیکن بس آپ ایسی جگہ پڑھیں جہاں شور شرابہ کم ہو، توجہ دھیان بن سکے۔ پڑھتے ہوئے مدینہ شریف کا تصور رکھیں گے۔ مدینہ شریف کا تصور رکھنے کے لیے کوشش کیجیے گا پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی ڈیپ بریتھنگ کر لیں، اور اس کے بعد اپنے ذہن کو بالکل خالی کریں، اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کریں، اور اس کے بعد آپ فوکس کریں کہ آپ مدینہ شریف میں ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہیں، گنبد خضرا کے سامنے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور گنبد خضرا سے یا سنہری جالیوں سے ایک نور نکل رہا ہے جو آپ کے اندر داخل ہو رہا ہے، آپ کے ذہن میں، آپ کی آنکھوں میں، آپ کے دل میں وہ نور اتر رہا ہے، اور آپ کے اندر نور پیدا ہو رہا ہے، آپ کے اندر جو بھی گناہوں کی سیاہی ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ اس توجہ دھیان سے بس درود شریف پڑھیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، ان کی نظر کرم ہو رہی ہے، بس اس تصور دھیان سے پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اس کا ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بالخصوص بی بی فاطمہ کو، حضرت علی کو، امام حسن امام حسین، پنجتن پاک کو ہدیہ کریں، اور پھر ساری اہل بیت کو ہدیہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو ہدیہ کریں، اور پھر اس کے بعد پوری امت کو ہدیہ کریں۔ اس کے بعد آپ کی جو حاجات ہے، جو پریشانی ہے، جو مسئلہ ہے، وہ اللہ سے کہیں کہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اور پھر درود پاک پڑھا گیا ہے، اس کی برکت سے میرا یہ مسئلہ حل فرما دیں۔ جتنے مسئلے ہیں سب کے لیے دعا کریں، جتنی حاجات ہیں سب کے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ عمل کسی اپنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یعنی اپنی کسی مسئلے پریشانی یا حاجات کے لیے کریں، یا اپنے کسی آپ کے دوست احباب، فیملی میں، آپ کے بہن بھائی میں، والدین میں، آپ کے شوہر بیوی بچوں، کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کر دیکھیں، اور یقین سے کریں کہ یہ مہینہ عطاؤں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص کرم نوازیاں فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ فرماتے ہیں، اس مہینے کی برکت سے ضرور ملے گا، ضرور ملے گا۔ ہم گنہگار سیاکار بدگار ہیں تو کیا ہوا، ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی، وہ ضرور نظر کرم کریں گے۔ اس توجہ دھیان محبت کے ساتھ کر لیں، اور کر دیکھ لیں آپ، میرا کامل یقین ہے کہ 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے آپ کی حاجات پوری ہو جائے گی۔ آپ یقین کریں، جب آپ کی حاجات پوری ہو جائے تو شکرانے کے نفل ادا کریں، اور کوشش کریں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ توبہ کے پڑھ لیں، اور ایک استغفار کی تسبیح کر لیں کہ کوئی گناہ ہو، کوئی اس طرح کے ہمارے برے اعمال ہوں تو اس کی نحوست کے سبب یہ نہ ہو کہ ہمارے عمل کی برکت اٹھ جائے اور ہمیں اس کی برکتیں نہ ملیں اور ہماری حاجات پوری نہ ہوں۔ تو یہ عمل کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے صلاۃ توبہ پڑھ لیں، 2 رکعت نماز نفل اور ایک تسبیح استغفار کی کر کے توبہ کر کے پھر شروع کریں۔ یقین سے کریں، محبت سے کریں، توجہ سے کریں۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی محروم نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی خوشی میں عطا کرتا ہے، اور بہت عطا کرتا ہے۔ بس یقین سے کریں گے، توجہ سے کریں گے، محبت سے کریں گے، آپ خود دیکھیں گے 12 ربیع الاول سے پہلے آپ کی حاجات پوری ہوگی۔ آپ نے کرنا ہے، اور مجھے فیڈ بیک بھی لازمی دینا ہے، تاکہ جو دوسرے لوگ سنیں تو انہیں بھی موٹیویشن ملے، اور وہ بھی محبت سے کریں اور ان کے بھی کام بنیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔